بتا یہ رہا تھا کہ کچھ گناہ تو وہ ہیں کہ جن کو ہم برا سمجھتے ہیں اپنی مجالس میں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کو ہم برا نہیں سمجھتے، جن کو ہم برا نہیں سمجھتے۔ تو متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو پرہیزگار ہو، جو پرہیز کرتا ہو ظاہری گناہوں سے، باطنی گناہوں سے، اسے کہتے ہیں متقی۔ اللہ کہتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنا تزکیہ کیا، تزکیہ اپنے اندر سے عیب کھرچ کھرچ کے نکال دیے۔ لوگوں کے عیب نکالنا بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، اور یہ بہت دلچسپ مشغلہ ہے لوگوں کا، لوگوں کی برائیاں گنوانا، اس پہ تبصرے کرنا۔ لوگ امام مسجد کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے، ہر مسجد کا یہی نماز بھی پڑھتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہی کی پناہ ہے، بس اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے اور کامل مانگنی چاہیے۔ ان لوگوں کو مسجد میں آنے کی ہدایت تو ہے، لیکن مسجد میں رہنے کی ہدایت نہیں ہے کہ مسجد کے ماحول میں رہنا کیسے ہے، کہ کیا یہاں دنیاوی گفتگو ہو سکتی ہے؟ حضور فرماتے تھے مسجد میں بیٹھ کے دنیاوی گفتگو کرنا یہ نیکیوں کو جلا دیتا ہے، راکھ بنا دیتا ہے۔ تو نماز سے پہلے بھی دنیا کی گفتگو نہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی دنیا کی گفتگو نہیں۔ ہماری نیکیاں اتنی ہیں ہی نہیں کہ وہ جل کے راکھ ہو جائیں، پہلے کتنی ہیں، پہلے ہی تھوڑی سی ہیں، اور ہم ان کو جلائیں تو پیچھے کیا رہا۔ تو ہمیشہ اپنے اوپر کنٹرول کریں، مسجد میں جب بھی آئیں تو مسجد میں با ادب ہو کے بیٹھیں اور ٹائم لے کر آئیں۔ حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ جو شخص مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے اور نماز کے انتظار میں کچھ وقت بیٹھ جاتا ہے، کبھی 5 منٹ ہیں 10 منٹ ہے نماز میں، تو وہ بیٹھ کے انتظار کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک یہ انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ جماعت کے ساتھ تو نماز پڑھی 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ انتظار کیا تھا، وہ بھی سارا وقت نماز میں ہی شامل کر لیا گیا، اور نماز کا ہی اجر اس آدمی کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے جب بھی مسجد میں آئیں ٹائم لے کر آئیں، ہلا ہلا ڈال کے نہ آئیں، دوڑ لگا کے نہیں آنے چاہیے۔ امام رکوع میں ہو، پیچھے مقتدیوں کی دوڑیں لگی ہوتی ہیں، رکعت مس ہو جائے گی۔ اتنا ہی شوق تھا پوری رکعتیں پڑھنے کا تو 5 منٹ پہلے آتے۔ اذان تو ہمیشہ 15 منٹ پہلے دی جاتی، اسی لیے ہے تاکہ لوگوں اللہ اکبر سن کے فوراً مسجد کی طرف آؤ۔ اب کوئی کام نہیں، اب کوئی کام نہیں۔ بیوی کے ساتھ بیٹھے ہو اجنبی ہو جاؤ، جیسے اللہ کے حبیب اجنبی ہو جاتے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، جب اذان کان میں پڑتی آواز تو حضور ایسے ہوتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، ایسے ہو جاتے تھے، اور گھر میں آپ ہنس رہے ہوتے تھے، بات چیت کر رہے ہوتے تھے ازواج کے ساتھ، اذان کی آواز سنتے ہی اجنبی، میں نہیں جانتا کسی کو۔ ہم اذان کی آواز سن کے آواز ڈرامے کی آہستہ کرتے ہیں، کہتا یار آواز آہستہ کر، سین مس نہ ہو، آواز آہستہ کر لیا، سین ویکھ کے چل لیں۔ ایسے بڑے لوگ تھے، سین ویکھ کے چل لیں، سین پورا ہو جائے، اور اتنے میں سنت پڑھنے کا ٹائم نکل جاتا ہے۔ پھر یہ بندہ جلدی جلدی آتا ہے، جلدی جلدی طہارت خانے میں وضو خانے میں ٹھک ٹھک کر کے بھاگ کے آیا، مسجد میں شامل ہوا۔ بعض اوقات بھائیوں ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام رکوع میں ہوتا ہے اور رکوع سے سر اٹھا رہا ہوتا ہے، مقتدی فوراً بھاگ کے آتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے سیدھا رکوع میں، یہ رکعت تو کاؤنٹ ہوتی نہیں، اور اس کے خیال میں مجھے رکوع مل گیا، حالانکہ رکوع تو مس ہو گیا اس کا۔ قیام کرنا امام کے پیچھے فرض ہے، چاہے 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہو، اللہ اکبر کہہ کے قیام کریں، چاہے 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار ہی کیوں نہ ہو، اس کے بعد رکوع جائیں۔ رکعت مس ہوتی ہے ہو جائے، لیکن بغیر قیام کے شامل ہو گئے تو پھر پوری نماز ہی ختم ہو جائے گی۔ ہم سمجھتے رہیں گے مجھے رکعت مل گئی، لیکن شریعت کا مسئلہ ہے کہ رکعت تو نہیں ملی۔ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جو امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہوا اس کو تو وہ رکعت مل گئی، لیکن جس کا امام کے ساتھ رکوع مس ہو گیا، جس کا اپنا قیام ہی مس ہو گیا، اس کی رکعت فوت ہو گئی۔ اور ایسے لوگ پھر ان کو سمجھاؤ تو وہ ہمیں گلے پڑتے ہیں آگے۔
تانوں نہیں پتا؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں تانوں کی پتا ہے؟ عجیب لوگ ہیں۔ تو بتا یہ رہا تھا ہمیں پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرنی ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے جو جنتوں میں قدم رکھیں گے، جو چشموں میں قدم رکھیں گے، فی مقام امین، امن کی جگہ میں، شادیاں کرائی جائیں گی وہاں ان کی، یہ پھل منگوائیں گے، فضلا من ربک، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ تم اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے اس کے مہمان خانے میں داخل ہو۔ ہم نے اللہ کے پاس مہمان بن کے جانا ہے، مجرم بن کے نہیں جانا کہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، جو مجرم بن کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اس کے لیے آگ ہے۔ من یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لہم الدرجات العلی، جو مومن بن کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اس کے لیے بڑی بڑی جنتیں ہیں، اس کے لیے استقبال ہے۔ جو ہی جنت کے دروازے پہ قدم رکھے گا تو ایک منادی آواز لگائے گا، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، لوگو اب تم ہمیشہ یہاں صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، لوگو ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، موت کو بھی اللہ مار دے گا، موت نہیں، لا زوال زندگی ہمیشہ کی۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی تم سے نعمتیں واپس نہیں لی جائیں گی، ہمیشہ ایسی ہو۔ ان لکم ان تشبوا فلا تہرموا ابدا، ہمیشہ رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں دیکھو گے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پکار کے کہا جائے گا اے لوگو جنت میں داخل ہو، تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے اللہ کی نعمتوں کا، کیونکہ تم دنیا میں نیک عمل کرتے تھے۔ نیک عمل صرف نماز پڑھنا نہیں، سچ بولنا بھی نیک عمل ہے۔ نماز سے اگر کامیابی ملتی ہے، سچ بولنے سے بھی ملتی ہے، سچ بولنے سے بھی الصدق ینجی ہے، حضور کا فرمان ہے نجات چاہتے ہو تو سچ بولا کرو، نجات کے راستے کھول دے گا یہ سچ، اس کے پیچھے کامیابیاں چھپی ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی، جو ہی سچ بولتے ہو اللہ دروازہ کامیابیوں کا فوراً کھول دیتا ہے۔ جھوٹ کے پیچھے ہلاکتیں ہیں، بربادی ہے، تباہی ہے، نظر نہیں آتی، کامیابی نظر آتی ہے۔ جھوٹی سٹیٹمنٹ دے دی، جھوٹا بیان دے دیا، کسی پہ بہتان لگا دیا، کسی پہ، یہ اتنے سخت جرم ہیں کہ نمازوں کے نمازی بھی بندہ ہوگا تو پھنس جائے گا۔ بہتان لگانا کسی پہ اتنا سخت کر کے، وعدے کر کے اپنے وعدوں سے پھر جانا، یہ کتنا سخت جرم ہے۔ قرآن آتا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان اولا، لوگو وعدے پورے کیا کرو، وعدے سے پھرنا نہیں۔ قیامت کے دن تمہارے وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے کہ دنیا میں تم نے کتنے وعدے کیے، ہر عمل لکھا جا رہا ہے، کتنے اگریمنٹ پہ سائن کیا تھا، کس سے پیچھے ہٹ گئے تھے، بیان دے کے غائب ہو گئے، مال لے کے غائب ہو گئے، زمین دبا کے غائب ہو گئے۔ لگتا تو یہی ہے کہ اپنا ہی ہے، دنیا میں کوئی بندہ نہ کسی کا مال ہڑپ کر سکتا ہے، نہ کسی کی زمین ٹکڑا دبا سکتا ہے، اللہ سب کھول کے چٹا چھٹا سب کچھ سامنے رکھ دے گا۔ جس زمین ہم